بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، اس وقت ملک کے اندر سیاسی جو کشیدگی ہے ادارہ جاتی محاذ آرائی اپنے عروج کی طرف ہے، کیونکہ بیک وقت جو ہے مقتدرہ مختلف محاذ کھولے بیٹھا ہے، اور اس سلسلے کے اندر جو چیف اپوننٹ ہے وہ تو ہوگی پاکستان تحریک انصاف، لیکن سائملٹینیسلی جو پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ بھی زیر عتاب ہے، اور فیصل واڈا صاحب نے جو تقریر کی ہے سینٹ کے اندر وہ انتہائی دھماکہ خیز تقریر ہے، اور اس سے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے آنے والے دنوں میں بڑھے گی، اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کے اندر بھی کچھ ججز نے بالکل واضح طور پہ ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ وہ رول آف لاء کے لیے کام کریں گے، بھلے جتنا مرضی ان کو پریشر آ جائے، اور ایجنسیز کچھ طریقے سے ان کو پریشرائز کر بھی رہیں۔ اس کی واضح مثال جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور ان کا جو شاعر احمد فرہاد ہے اس کیس کے سلسلے کے اندر جو پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے اہلکاروں کے بارے میں بات چیت کرنی، اور ان کا آگے سے کورٹ کے اندر پیش نہ ہونا، اور پھر اس کے بعد ان کی مزید اس سلسلے میں آبزرویشن کا دینا، یہ ایک بہت ہی ایک پیچیدہ تر ہوتی ہوئی صورتحال ہے۔ دوسری سائیڈ پہ پاکستان کے سینٹ کے اندر تقریر کرتے ہیں فیصل واڈا، اور ان کی تائید کرتے ہیں فیصل سبزواری متحدہ قومی موومنٹ کے، تو یہ جو سلسلہ ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ ادارے آپس میں ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس ٹکراؤ سے کیا ہوگا؟ اس ٹکراؤ سے فائدہ تو کسی کا نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی بالکل اپ فرنٹل ہو چکی ہے۔ جس دن سے خصوصی طور پہ حملہ ہوا ہے رؤوف حسن صاحب جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اوپر اسلام آباد کے اندر خواجہ سراؤں نے حملہ کیا ہے، بہت ان کو گہرے زخم آئے ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ 324 والا ایکٹ ہو رہا تھا، ان کی جان کو خطرہ تھا، اور وہ تو صرف بچ گئے، قدرتی طور پہ بچ گئے، ادروائز ان کو ٹریک کیا جا رہا تھا۔ یہ جو منظم ایک ان کے اوپر حملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مقتدرہ کی جو لڑائی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اندر تندی اور تیزی آ چکی ہے۔ یہ اس کی ایک اور واضح مثال یہ ہے کہ بانی جو چیئرمین ہے تحریک انصاف، انہوں نے حماد اظہر صاحب کو اور میاں اسلم اقبال کو بھی حکم دیا ہے، اور مراد سعید کو بھی، کہ وہ اپنی جو پناہ گاہیں ہیں ان کے اندر سے باہر آئیں نمودار ہو کے، اور یہ بتائیں کہ وہ اس سیاسی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر سب سے پہلی جو رونمائی ہوئی ہے وہ حماد اظہر کی ہے، اور حماد اظہر صاحب باہر آ چکے ہیں، اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اصحابی جنگ ہے یہ اپنے ابھی کلائمیکس کی طرف جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کلنگ بھی ہو سکتی تھی رؤوف حسن صاحب کی، اور اگر کلنگ ہو جاتی تو معاملہ شدید تر ہو جاتا۔ دوسری سائیڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشری کے ساتھ بھی ایک انٹینگلمنٹ چل رہی ہے، اور ساتھ جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو چمکھی لڑائی ہے اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور اس لڑائی کے اندر سے جمہوریت جیتتی ہے، آمریت جیتتی ہے، اس کے اندر سے ایمرجنسی نکلتی ہے، یا اس کے اندر سے کوئی سیاسی اتحاد رونما ہوتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو جا کے وفد ملا ہے اسد قیصر اور عمر ایوب کی سربراہی کے اندر، تو اگر یہ جو وفد ہے مولانا صاحب آ جاتے ہیں واضح طور پہ عمران خان کے ساتھ اس سیاسی جنگ میں، تو ہو سکتا ہے کل کو نواز شریف کو وہ بیچ میں ڈریگ کر لیں۔ تو یہ جو ابھی کشیدگی شروع ہو گئی ہے یہ اس کے اندر شدت آ چکی ہے، اور اس شدت کی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کا معاشرہ، پاکستان کے اندر جو یہ ساری قیمتیں ہیں، ہر چیز جو ہے ایک ہجان کا شکار ہے، اور اللہ جانے یہ جو بڑوں کی لڑائی ہے، ان بڑوں کے اندر ابھی سیاسی بڑے نہیں ہیں، ان بڑوں میں سارے اداروں کے بڑے جو سربراہ ہیں وہ بھی آ چکے، اور ان کے کی پلیئرز بھی، they are at wars at this time, which is very unfortunate for Pakistan۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔